میرے چچا حمزہ نے قرابت کا حق ادا کیا اور نیک اعمال میں سبقت لے گئے۔ یہ وہ جملہ ہے جسے نبی کریم آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دہرایا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ کی شخصیت کی گہری تاثیر اور مقبولیت اس قدر زیادہ تھی کہ صحابی اپنے بچوں کے نام ان کے نام سے موسوم کرتے۔ ناظرین گرامی، سوال تو یہ ہے کہ اتنے بلند مرتبہ اور نامور اسلامی شخصیت کی آخر 2 دفعہ قبر کیوں کھولی گئی؟ یہ تو سب جانتے ہیں کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے اپنے حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد کی ولادت سے 2 سال پہلے آپ کے چچا اور رضائی بھائی سید الشہداء شیر خدا حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عمارہ تھی۔ آپ نہایت حسین و جمیل، دبلے پتلے، چوڑی چھاتی اور دراز قد تھے۔ آپ اپنے بھتیجے محمد سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کی حفاظت میں پیش پیش رہتے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کے سامنے ہوتے ہوئے کسی کافر کی جرت نہ ہوتی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی نازیبا لفظ بھی بول دے۔ اسی طرح اعلان نبوت کو 6 سال گزر چکے تھے کہ ایک دن کوہ صفا کے قریب ایک باندی نے آپ کو شکار سے واپسی پہ روکا اور کہنے لگی، اے ابو عمارہ، کاش آپ پہلے آ جاتے۔ تھوڑی دیر ہی پہلے ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد کو گالیاں نکالی ہیں اور ہاتھا پائی بھی کی ہے، لیکن محمد نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلے گئے۔ یہ سنتے ہی آپ جوش میں آ گئے، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، بغیر کسی اور طرف متوجہ ہوئے سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور جاتے ہی اس کے سر پہ زور سے اپنی کمان دے ماری۔ ابو جہل کے سر سے خون کا فوارہ نکل پڑا اور ساتھ ہی فرمانے لگے، آج سے میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے محمد کا ہے، اگر کسی میں طاقت ہے تو مجھے روک کے دکھائے۔ آپ مدینہ تشریف لائے تو اسلامی لشکر کے پہلے علمبردار بنے۔ 2 ہجری میں ہونے والی پہلی جنگ میں آپ نے بے شمار کافروں کو جہنم واصل کیا۔ مکہ کے مشہور جنگجو اور پہلوان اتبا کو حضرت حمزہ نے ہی ایک ہی وار میں ختم کیا، جس کے بعد پورے عرب میں حضرت حمزہ کی داغ بیٹھ گئی۔ 15 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد شروع ہوتا ہے کہ جس میں کفار غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد حضرت حمزہ کو شہید کرنا ہے، کیونکہ جتنا نقصان غزوہ بدر میں کفار مکہ کو انہوں نے دیا وہ اور کوئی نہ دے سکا۔ جبیر بن مطعم نے اپنے غلام وحشی کو، جو کہ نیزہ چلانے میں ماہر تھا، اس کو لالچ دیا کہ اگر تم میرے چچا کو قتل کرنے والے حمزہ کو شہید کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ ہند زوجہ ابو سفیان نے بھی وحشی کو کثیر انعام کا لالچ دیا، کیونکہ ہند کے باب اتبا کو حضرت حمزہ نے ہی جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ چنانچہ وحشی نے حضرت حمزہ کو دھوکے سے کسی اور سے لڑائی کے دوران پیٹ میں دور سے نیزہ مار کر بے دردی سے شہید کیا۔ یہ سارا واقعہ اسی طرح بخاری اور مسلم میں روایت ہوا ہے کہ حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر ہندا نے چبایا، پھر ہندا نے کافر عورتوں کے ساتھ مل کر حضرت حمزہ کے ناک کان کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے بازوبند بنائے اور پازیب پہنے اور انہیں پہن کر وہ مکہ میں داخل ہوئی۔ جب رسول اکرم نے حضرت حمزہ کے جسم کو دیکھا تو رسول اللہ رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ کی آواز بلند ہوئی اور فرمایا، حمزہ سید الشہداء ہیں۔ مسلمانوں ذرا ایک دفعہ اس منظر کو سامنے لاؤ کہ جب حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ کو پتہ چلا کہ ان کے بھائی شہید ہو گئے ہیں، وہ ان کو دیکھنے آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے بھائی کا کٹا ہوا جسم دیکھنے نہ دیا۔ خیر حضرت صفیہ کی لائی گئی چادر میں حضرت حمزہ کو کفن دیا گیا۔ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ سر ڈانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور اگر پاؤں ڈانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمانے لگے کہ سر کو ڈانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔ حضرت حمزہ کی قبر کشائی کی پہلی روایت حضرت جابر نے بیان کی ہے، جسے امام مسلم اور بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے 46 سال بعد معاویہ بن ابو سفیان کے دور حکومت میں انہوں نے ایک نہر احد کے مقام پر نکالنے کا حکم صادر کیا۔ جب اس نہر کا کام شروع ہوا تو منادی نے مدینہ میں یوں صدا لگائی، جن لوگوں کے شہید رشتہ دار احد میں دفن ہیں قبر کشائی کر کے اپنے اپنے شہداء کے جسد کسی اور جگہ پہ منتقل کر لیں تاکہ وہ پانی سے محفوظ رہ سکے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر مدینہ والے احد کی طرف نکل پڑے، جن میں میں خود بھی شامل تھا، کیونکہ میرے والد عبداللہ بھی
सहाबी ओहद की जंग में शहीद हुए थे और वहाँ ही दफन थे। मेरे वालिद अब्दुल्ला और अमरू बिन जमू एक ही कब्र में दफन थे। शहादत के वक्त अमरू बिन जमू की पेशानी जख्मी थी और मेरे वालिद ने अमरू की पेशानी पर हाथ रखा हुआ था और इसी हालत में दोनों शहीद हुए। इसीलिए जब सहाबा उनका हाथ हटाते तो पेशानी से खून निकलने लगता, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन दोनों को उसी हालत में एक ही कब्र में दफन किया गया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब हुकूमती सिपाहियों ने मेरी मौजूदगी में मेरे वालिद अब्दुल्ला और अमरू की कब्र खोली तो जैसे ही अमरू की पेशानी से मेरे वालिद का हाथ हटाते तो ताजा खून के फवारे निकलना शुरू हो जाते। ये मामला देखकर उन्होंने ये कब्र बंद कर दी। उसके बाद सिपाही हजरत हमजा की कब्र की तरफ बढ़े और कब्र खोदते हुए हजरत हमजा के पांव पर कदाल लगी तो उनके पांव से ताजा खून निकलने लगा। हजरत जाबिर रिवायत करते हैं कि मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूँ कि तमाम शोहदा के जिस्म तरोताजा थे और हजरत हमजा तो ऐसे लग रहे थे कि जैसे सो रहे हों। जब सिपाहियों ने शोहदा का ये आलम देखा तो मजीद कब्र कुशाइयों को रोक दिया और दोबारा सभी को उसी हालत में दफन कर दिया जैसे पहले थे। हजरत हमजा की दूसरी दफा कब्र कुशाई तुर्क सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के दौर में उन्होंने 1904 में करवाई, जब उन्हें ख्वाब में ये इशारा हुआ कि हजरत हमजा के जस्ते मुबारक पर पानी मौजूद है। उन्होंने कब्र खुदवा कर उसके इर्द गिर्द 50 फुट गहराई तक सीसा पिलाई हुई दीवारें बना दी।